اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دجال آج بھی موجود ہے؟ تو جواب آسان ہے کہ دجال آج بھی موجود ہے، دنیا کے اندر ہے، اللہ نے اس کو دنیا ہی میں رکھا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ دجال آج بھی موجود ہے، کوئی ملک دجال نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ کسی ہتھیار کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے، کسی فتنے اور سازش کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے۔ دجالی فتنہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ دجال آج بھی موجود ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 24 باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 2942 2942 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لائے اور آپ مسکراتے ہوئے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ اتدرون لما جمعتکم، کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ جانتے ہیں اور اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم یہ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بالصواب، اللہ نوز بیسٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، سنو اللہ کی قسم بے شک میں نے تم لوگوں کو کسی واعظ و نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں تمہیں وہ قصہ بتانے کے لیے جمع کیا ہوں جو تمیم داری نے مجھے بیان کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے دجال کے بارے میں جو دیکھا وہ ہم سے بیان کیا۔ میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں پہلے بیان کر چکا تھا، جیسا بیان کیا تھا تمیم داری نے ویسا ہی مجھ سے ہی بیان کیا ہے، تمیم داری نے مجھے بتلایا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا، کیا بتلایا، میں صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمیم داری نے یہ بیان کیا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ نکلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد کشتی جو ہے ہوا کے جھونکے سے کہیں اور چلی گئی، اور اس طریقے سے 1 مہینہ تک وہ لوگ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد ایک ٹیلا نظر آیا، وہاں یہ لوگ رکے۔ جب وہاں رکے تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا کے لگ گئی، اور کشتی پر سوار ہو کر وہ لوگ جزیرے میں اتر گئے۔ جہاز سے نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد جزیرہ جو تھا، ٹیلا جو تھا، ٹاپو جو تھا، اس کی طرف چلے۔ جب اس کی طرف چلے تو کیا دیکھا، ایک ایسا جانور ہے جس کے منہ کا اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ آگے حصے کا پتہ ہے نہ پچھلے حصے کا پتہ ہے۔ تو اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس جانور سے ان لوگوں نے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس جانور نے کیا کہا، انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ اب دیکھیں جانور نے بات کیا۔ پھر اس کے بعد اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، دیر سنسان جگہ پہ چلو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم لوگ گھبرا گئے، کہیں شیطان کی طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ چلے ساتھ میں۔ جب ساتھ میں چلے تو کیا دیکھا، ایک ایسے آدمی کو دیکھا، وہ لمبا تڑنگا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بدھے ہوئے ہیں، پھر اسی طرح پاؤں ٹخنوں سمیت زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو کہا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تو ہم لوگوں نے پوچھا تم کون ہو، یعنی اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو جو پانی کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں ابھی بتاؤں گا میں کون ہوں، پہلے یہ تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں۔ اچھا آپ لوگ عرب کے لوگ ہیں، تو چند سوالات آپ سے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا۔ تو کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار تھے اور اس کے بعد سمندر میں جا رہے تھے، سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور ہماری کشتی کہیں اور چلی گئی، پھر اس طریقے سے ہم لوگ ایک ٹیلے پر اتر گئے اور کرتے کرتے ایک جاسوس ملا، وہ جانور تھا اور وہ جانور مجھے تم تک لے آیا، یہ حالت ہے۔ تو پھر کہا تم جانتے ہو، چند سوالات کروں، یعنی وہی آدمی بول رہا ہے جو بڑھا ہوا ہے
کیونکہ یہ جاسوس نے کہا تھا، اس جانور نے کہا تھا کہ وہ بدھا ہوا آدمی جو ہے وہ آدمی تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، عرب کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس بدھے ہوئے آدمی نے یہ کہا، چند سوالات پوچھے، اخبرونی عن نخل بیسان، اس جکڑے ہوئے آدمی نے، بدھے ہوئے آدمی نے عرب کے لوگوں سے یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا، اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ شام کے شہر کا نخلستان یعنی وہاں کا باغ کیسا ہے؟ تو باغ کے بارے میں کیا بولنے کا؟ اچھا اس کے اندر پھل آ رہا ہے کیا؟ تو بولے ہاں پھل تو آ رہا ہے باغ میں۔ حل یثمر، وہ پھل رہا ہے؟ بولے ہاں پھل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اما انہ یوشک الا تثمر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس باغ کے اندر کھجور کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، کھجور کے جو درخت ہیں، اب اس باغ میں پھل آنے والا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا، اچھا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو، اخبرونی عن بحیر طبریہ، مجھے طبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا اس جھیل کے بارے میں کیا بولنا ہے؟ تو کہا حل فیہا ماؤن، یعنی اسی بدھے ہوئے آدمی نے پوچھا ان عرب کے لوگوں سے کیا اس کے اندر پانی ہے؟ طبریہ جھیل میں پانی ہے؟ بولے ہاں پانی تو ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اما ان ماءھا یوشک ان یذھب، کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، پانی اس کے اندر نہیں بچے گا۔ اب تیسرا سوال یہ پوچھا، اچھا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے بارے میں خبر دو، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کیا لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور کیا کھیتی وغیرہ ہو رہی ہے؟ اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی کھیتی کو آباد کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اب چوتھا سوال پوچھا، اخبرونی عن نبی الامیین، بھلا یہ بتاؤ ما فعل، کہ نبی امی کے بارے میں خبر دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ تو بولے وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے، لوگ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ تو لوگ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے، تو آخر جیتے کون؟ تو بولے نبی امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ وہ تو ہونا ہی تھا، لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا، انی انا المسیح، آپ لوگ میرے بارے میں کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں، انی انا المسیح، میں مسیح ہوں، یعنی میں دجال ہوں۔ وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج فاسیر فی الارض، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے خروج کرنے کی اجازت ملے گی، نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں زمین کے اندر پھیل جاؤں گا۔ فلا ادا قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ غیر مکہ و طیبہ، اور 40 دن میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں پوری دنیا کی سیر کر لوں گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، مدینہ کے ہر گیٹ پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو منبر پہ ٹھوکا اور کہا، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ لاٹھی لے کر منبر پہ خطبہ دے سکتے، ٹھوک کر بتا سکتے۔